रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात पेश खिदमत हैं जिनसे आलम बरज़ख की वुसअत और वहाँ की राहतों और तकलीफ़ों का हाल मालूम होगा, और इस अमर का पूरा पूरा यकीन हो जाएगा कि मरने वाले को यूं समझना कि वो मर गया, ख़त्म हो गया, उसका जिस्म गल सड़कर मट्टी हो गया और अब किसी किस्म के अजाब या आराम और राहत से वास्ता नहीं। ये बिल्कुल गलत और नावाकफियत है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, हकीकत में वो जिंदा होता है, और हर शख्स अपने अपने अमल के एतबार से आलम बरज़ख में आराम और राहत या मुसीबत और तकलीफ़ में मुब्तला होता है। जब इंसान मर जाता है तो उस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, खा अभी उसे कब्र में न रखा जाए या आग में भी न जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है और अजाब के दुख दर्द और आराम और राहत को महसूस करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लाश चारपाई वगैरह पर रखती जाती है और उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं, अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्द ले चलो, और अगर वो नेक ना था तो घर वालों से कहता है, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जाते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। चूँकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन किया करते हैं, इसलिए अहादीस शरीफ में बरज़ख की राहत या अजाब के बारे में कब्र ही के लफ्ज़ आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन इंसानों को दफन नहीं किया जाता बल्कि आग की नज़र कर दिए जाते हैं या पानी में बहा दिए जाते हैं, वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते और अजाब व सवाब से उन्हें कोई वास्ता नहीं पड़ता। हालांकि ये नहीं, बल्कि अजाब और सवाब का ताल्लुक रूह से है, और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह जल्ला शानहू जले हुए ज़र्रों को भी जमा करके अजाब और सवाब देने पर कादिर है। जैसा कि हदीस शरीफ में वारिद है कि पहले ज़माने में एक शख्स ने बहुत ज़्यादा गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी खुशकी में अड़ा देना और आधी समुद्र में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसने उसके बावजूद भी मुझे ज़िंदा कर लिया तो मुझे ज़रूर बिलज़रूर ज़बरदस्त अजाब देगा जो मेरे अलावा सारे जहानों में से और किसी को न देगा। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समुद्र को हुक्म दिया उस शख्स के जिस्म के साले ज़र्रों को जमा कर दे। समुद्र ने अपने अंदर के सारे ज़र्रों को जमा कर दिया, और इसी तरह खुश्की को हुक्म दिया, उसने भी उस शख्स के जिस्म के सारे ज़र्रों को जमा कर दिया। सारे ज़र्रे जमा फरमाकर अल्लाह जल्ला शाहू ने उसे जिंदा फरमा दिया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की। उसने अर्ज़ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खूब जानते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। हज़रत बुराब बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी की मैयत के हमरा कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुंचे तो देखा कि कब्र खोदी जा रही है और कब्र की तैयारी में देर है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बाअदब बैठ गए, और इतने साकित जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे उस जमीन गुरेज रहे थे जैसे कोई गमगीन किया करता है। आपने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया। फिर फरमाया कि जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते उतरते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां उसकी नज़र पहुंचे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत तशरीफ़ लाते हैं, हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मगफरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल आती जैसे मशकीज़े में से कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपने हाथ में ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर में उनके हाथ से नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर जन्नती कफन और जन्नती खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की हो सकती है उस जैसी वो खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं
और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वो कहते हैं ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। इस तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं। इसी तरह सातवें आसमान तक हर आसमान के मुकर्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करते हैं। जब सातवें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे की किताब अलेन में लिख दो और इसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उनको लुटा दूंगा और इसी से उनको दोबारा निकालूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं तेरा अमल क्या है। वो कहता है मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछोले बिछा दिए जाते हैं और जन्नती कपड़े उसे पहना दिए जाते हैं और जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत की खुशबूदार हवा आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे और उसके पास निहायत खूबसूरत चेहरे वाले, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा चेहरा वाकई इस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है मैं तेरा अमले साले हूँ। उसके बाद वो खुशी में कहता है ए रब क़यामत कायम फरमा, ए रब क़यामत कायम फरमा कि मैं आपकी इनाम करदा नेमतों में पहुँच जाऊँ। और जब काफिर बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आग के पास आते हैं जिनके साथ टाट होते हैं और उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नज़र पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं हत्ता कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह फरमान सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागी फिरती है, लिहाजा मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस तरह निकालते हैं जैसे बोटियां भूनने की सीख भीगे हुए ऊन से साफ की जाती है। यानी काफिर की रूह को जिस्म से जबरदस्ती इस तरह निकालते हैं जैसे भीगा हुआ ऊन कांटेदार सीख पर लिपटा हुआ हो और उसको जोर से खींचा जाए। फिर उसकी रूह मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते उसको फौरन झपट लेते हैं। पल झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, हत्ता कि फौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं और उन टाटों में ऐसी बदबू आती है जैसे कभी किसी बदतरीन सड़े हुए मुर्दा लाश से रूए ज़मीन पर बदबू फूटती है। वो फरिश्ते लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी पहुंचते हैं वो कहते हैं ये कौन खबीस रूह है। वो उसका बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है, हत्ता कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और ना वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में न चला जाए। ऊंट सुई के नाके में जा नहीं सकता, लिहाजा वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसकी किताबें सिज्जीन में लिख दो जो सबसे नीचे ज़मीन में है। चुनाचे उसकी रूह सिज्जीन की तरफ वहीं से फेंक दी जाती है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई जिसका तर्जुमा है और जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है गोया वो आसमान से गिर पड़ा, फिर दरिंदों ने उसकी बोटियां नोच लीं या उसको हवाले दूर दराज जगह पर ले जाकर फेंक दिया। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, उसे बिठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मुझे नहीं मालूम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि शख्स कौन है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहते हैं हाय हाय मुझे कुछ पता नहीं। जब ये सवाल जवाब हो चुके होते हैं तो आसमान से एक मनादी आवाज देता है किसने झूठ कहा।
اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں بھینچ کر آپس میں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور خراب کپڑے پہنے ہوئے، جس کے جسم سے بہت بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا برا عمل ہوں اور آگے تیرے اوپر ایسا عذاب ہونے والا ہے۔ یہ سن کر وہ اس سے ڈر سے کہ قیامت میں یہاں سے زیادہ عذاب میں گرفتار ہوں گا، پھر یوں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم نہ کر۔ قبر میں مومن کا بے خوف ہونا اور اس کے سامنے جنت پیش ہونا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف اور با اطمینان بیٹھتا ہے، پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو دنیا میں کس مذہب پر تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں اسلام پر تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس اللہ کے پاس سے کھلے کھلے معجزے لے کر آئے، سو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو میں کیسے دیکھ لیتا؟ دنیا میں کوئی آدمی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے کہ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھ لیتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو ایمان یقین پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی اور اسی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا اور نافرمان آدمی خوف زدہ اور گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے، اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس حال میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے اس بارے میں بھی وہی کہوں گا جو اور لوگوں نے کہا۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے اس کی رونق اور اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم رکھا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھ لیتا ہے کہ آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ قیامت کو بھی تو اسی شک پر اٹھے گا۔ مومن سے فرشتوں کا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق اور کافر کو زمین کا بھینچنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں آ کر اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلا شبہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ 70 ہاتھ مربع کشادہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کی قبر منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھینچ دے، چنانچہ زمین اسے بھینچ دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔
پھر وہ قبر کے اندر عذاب ہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا اسے وہیں سے اٹھائے گا۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جبکہ لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے آئیں گے، پھر تمہارے پاس قبر میں قبر کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے آئیں گے جن کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی اور جن کی آنکھیں نظر اچک لینے والی بجلی کی طرح ہوں گی، سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکمانہ گفتگو کریں گے، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسی آج ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بس میں نمٹ لوں گا۔ برزخ میں صبح و شام جنت یا دوزخ کا پیش ہونا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ کا اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور اس کی جگہ دکھا دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا، قیامت کے دن جب کہ خدا اسے قبر سے اٹھائے گا، ہر صبح و شام ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ سورہ مومن میں بھی اس کو ارشاد فرمایا، صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ قبر میں عذاب دینے والے اژدہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مقرر کیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونکار مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ ہوگا، یعنی ان کے زہر کا اثر ہے کہ ان میں سے ایک اژدہا بھی اگر ایک دفعہ زمین کی طرف پھونکار مار دے تو اس کے زہر کے اثر سے زمین گھاس کا ایک تنکا بھی اگانے کے قابل نہ رہے، جیسے ایٹم بم اور دیگر مہلک آلات کو دیکھ کر اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھنے میں ذرا بھی تامل کی گنجائش نہیں رہتی۔ قبر میں عذاب کی وجہ سے میت کا چیخنا اور لوہے کے گرز سے اس کا مارا جانا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرس ہوتا ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس گرس کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورب اور پچھم کے درمیانی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر لوٹا دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرس کے مارے جانے سے وہ اس زور سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ یہاں یہ بات دریافت طلب ہے کہ انسان اور جنات کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور جنات کو عالم برزخ سے واسطہ پڑتا ہے اور وہاں کے عذاب و ثواب سے دوچار ہونا ہے۔ اگر ان کی قبر کا عذاب دکھا دیا جائے یا کالوں سے وہاں کی مصیبت کی چیخ و پکار سن لیں تو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے لگیں، حالانکہ خدا کے یہاں ایمان بالغیب معتبر ہے کہ صرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ ہی کی بات مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، بلا شبہ جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اگر دوزخ اور جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ فرعون کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا گیا ہے جس کا ترجمہ ہے،
حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، مگر اس وقت کے اقرار نے اس کو نہیں بچایا، اور دنیا و آخرت کا عذاب اس نے چکھ لیا، سو اللہ نے اس کو دنیا و آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو النجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا خچر بدک گیا، اور ایسا بدکا کہ قریب تھا آپ کو نیچے گرا دے۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کہ ان قبروں کو کون کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا میں پہچانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا کہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ زمانہ شرک میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کے سبب گناہ نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں ایک پیشاب کرنے میں پردہ نہیں کرتا تھا، اور ایک روایت میں کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک تل ٹہنی منگوا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھے اس قبر پر گاڑ دی اور آدھی دوسری قبر پر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے گا، یعنی ان کی تسبیح کی برکت سے۔ بخاری شریف میں ایک طویل روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب روایت کیا گیا جس میں عالم برزخ کے خاص عذابوں کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس زمین کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے، اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی تک جا پہنچا۔ پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا ہے اور وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، وہ پھر اس پہلے کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص بھاری پتھر لیے کھڑا ہے، اس سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے پتھر لڑک کر دور جا گرتا ہے۔ جب وہ اس کو اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو ابھی تک لوٹ کر اس کے پاس آنے نہیں پاتا کہ اس کا سر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو، یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ اور اوپر سے تنگ، اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورتیں بھرے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ اوپر کو اٹھاتے ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ خون کی نہر پر پہنچے، اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے، اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے آتا ہے، جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر اپنی اصلی جگہ جا پہنچتا ہے۔ پھر جب وہ بھی کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں پہنچے، اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بچے بیٹھے ہیں۔ اس درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہے اور وہ ڈھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر ایک درخت کے اوپر لے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ تھا، اس میں مجھے لے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا، اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اسے باہر لا کر اور اوپر لے گئے، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصیات سے کہا کہ تم نے مجھ کو رات بھر پھرایا، اب بتاؤ کہ سب کیا اسرار ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا
जिसके कुल्ले चीरे जा रहे थे, वो शख्स झूठा है, झूठी बातें किया करता था और वो बातें तमाम जहान में मशहूर हो जाती थी। उसके साथ कयामत तक यूं ही करते रहेंगे। और जिसका सर फोड़ते हुए देखा वो शख्स है कि अल्लाह ताला ने उसको इल्म कुरान दिया, रात को उससे गाफिल होकर सो रहा और दिन को उस पर अमल न किया। कयामत तक उसके साथ यही मामला रहेगा। और जिनको तुमने आग के गार में देखा था वो सूद खाने वाला है। और दरख्त के नीचे जो बूढ़े शख्स थे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे वो लोगों की नाबालिग औलाद। और जो आग ढोंक रहा था वो दारोगा दोजख। और पहला घर जिसमें आप दाखिल हुए वो आम मुसलमानों का है और ये दूसरा घर शहीदों का है और मैं जिब्राइल हूं और ये मिकाइल हैं। फिर बोले सर ऊपर उठाओ। मैंने सर ऊपर उठाया तो मेरे ऊपर एक सफेद बादल नजर आया। बोले कि ये तुम्हारा घर है। मैंने कहा कि मुझको छोड़ दो, मैं अपने घर में दाखिल हूं। बोले अभी तुम्हारी उम्र बाकी है, पूरी नहीं हुई, अगर पूरी हो चुकी होती तो अभी चले जाते। जानना चाहिए कि अंबिया का ख्वाब वही होता है। ये तमाम वाकयात सच्चे हैं। इस हदीस में कई चीजों का हाल मालूम हुआ। अव्वल झूठ का कि कैसी सख्त सजा है, दूसरे आलिम बेअमल का, तीसरे जना का, चौथे सूद का। खुदा ताला सब मुसलमानों को उन कामों से महफूज रखे, आमीन। आलम बरज़ख की ये सजाएं जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी बिल्कुल बरहक और सही हैं, शक की कोई गुंजाइश नहीं। जमीन का मैयत से बात करना। हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए तो आपने लोगों को देखा कि खिलखिलाकर हंस रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दांत बाहर निकले हुए हैं। उनका यह हाल देखकर आपने फरमाया कि खबरदार, बिलाशुबा अगर तुम लज्जतों की काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद करते तो तुमको मैं इस हालत में न देखता। लिहाजा तुम लज्जतों को काटने वाली चीज यानी मौत को कसरत से याद किया करो, क्योंकि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन वो यूं कहती हो कि मैं बेगानगी का घर हूं और मैं तन्हाई का घर हूं और मैं मट्टी का घर हूं और मैं कीड़ों का घर हूं। फिर फरमाया जब मोमिन बंदा दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि मरहबा, तो अपने ही घर आया है, मरहबा, बिलाशुबा तो मुझे उन सब से ज्यादा महबूब था जो मुझ पर चलते हैं। सो जब तू आज मेरे सपुर्द कर दिया गया है और मेरे पास आ गया है तो अब मेरा सलूक देखेगा कि मैं तेरे साथ क्या अच्छा सलूक करती हूँ। उसके बाद जहां तक नजर पहुंचती है वहां तक कब्र कुशादा हो जाती है और उसके लिए जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है। और जब फाजिर या काफिर बंदा दफन कर दिया जाता है तो उसे कब्र कहती है कि तेरा आना बुरा आना है और तू बुरी जगह आया है। याद रख, मुझ पर चलने वालों में तू मुझे सबसे ज्यादा मबगूज यानी दुश्मन था। सो अब जब तू मेरे सुपुर्द कर दिया गया है और आज मेरे बस में आ गया, अब तू देखेगा कि तुझसे क्या मामला करती हूं। उसके बाद वो उसे इस तरह भेजती है कि उसकी दाएं पसलियां बाएं पसलियों में और बाएं पसलियां दाएं पसलियों में घुस जाती हैं। इस कैफियत को हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जाहिर फरमाया कि अपने मुबारक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल फरमाई। बरज़ख वालों का मैयत से पूछना कि फलां का क्या हाल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ते मोमिन की रूह को जब अलैन में ले जाते हैं जहां मोमिनीन की रूहें रहती हैं, उसके पास वो पहले पहुंची हुई रूहें ऐसी खुश होती हैं कि उस दुनिया में तुम भी अपने किसी गायब के आने पर इतना खुश नहीं होते। फिर उससे पूछते हैं कि फलां का क्या हाल है, फलां का क्या हाल है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा अभी ठहरो, फिर पूछ लेना, जरा आराम तो करने दो, क्योंकि दुनिया के गम में मुब्तला था। फिर वो बताने लगता है कि फलां इस तरह है, फलां इस तरह है, और वो किसी शख्स के बारे में कहता है जो उससे पहले मर चुका था कि वो तो मर गया, क्या तुम्हारे पास नहीं आया। ये सुनकर वो रंज करने लगते हैं और कहते हैं कि जब दुनिया से आ गया और हमारे पास नहीं आया तो जरूर उसको दोजख में पहुंचा दिया गया होगा। तिबरानी की रिवायत में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाशुबा तुम्हारे अमाल तुम्हारे रिश्तेदारों और खानदान वालों के सामने पेश किए जाते हैं जो आखिरत में पहुंच चुके हैं। अगर तुम्हारे अमल नेक हुए तो वो खुश होते हैं और खुदावंद करीम से दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, ये आपका फजल और रहमत है, सो आप अपनी नेमत उस पर पूरी फरमा दीजिए और उसी पर उसको मौत दीजिए
اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور تیرے قرب کا سبب ہو جائے۔ قبر کا مومن کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں بیٹے کا سر دباتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز اور قبر کے بھینچنے کا ذکر فرمایا، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی اور دل کی پریشانی دور نہیں ہوتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے، جیسے آنکھوں میں سرما لگانے سے آنکھوں کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی شفقت والی ماں آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے اور وہ اس سے آرام اور راحت پاتا ہے۔ اور یاد رکھ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح بھیجے جائیں گے جیسے انڈے کو پتھر پر رکھ کر دبایا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ قبر میں بھی حساب ہے اور آخرت میں بھی حساب ہے، سو جس قبر میں حساب لیا گیا اس نے آخرت کے عذاب سے نجات پائی، اور جس سے قیامت میں حساب لیا جائے گا اسے عذاب ہوگا۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں مومن سے اسی لیے حساب لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے آسان ہو جائے اور برزخ کی تکلیفیں اٹھا کر پاک و صاف ہو کر قیامت کو اس حال میں اٹھے کہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ زمین و آسمان کا مومن سے محبت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے لیے آسمان کے دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کا عمل چڑھتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب مومن مر جاتا ہے تو دونوں دروازے اس کے مرنے پر روتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں، لہٰذا ان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا جو یہ تمنا نہ کرتا ہو کہ یہ مجھ میں دفن ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی ہے۔ حضرت عطا خراسانی فرماتے تھے کہ جو بندہ زمین کے کسی حصے میں سجدہ کرتا ہے وہ حصہ قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا اور اس کے مرنے کے دن روئے گا۔ قبر میں علم کا نفع۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عالم مر جاتا ہے تو خدا اس کے علم کی ایک مانوس بہترین صورت بنا دیتا ہے جو اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے اور قیامت تک اس کا دل بہلاتی رہے گی اور زمین کے کیڑے مکوڑوں سے اسے بچاتی رہے گی۔ مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے موت مدینے میں اختیار کرے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے کے ساتھ مدینہ منورہ میں مرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ وہاں حضرات صحابہ اور بڑے بڑے اولیاء کرام مدفون ہیں، ان کے پڑوسی بھی باعث رحمت اور نفع بخش ہوتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا پڑوس نہیں ہو سکتا، لہٰذا برزخ میں آپ کی برکات سے مستفید ہوتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کیا اچھا پڑوسی آخرت میں نفع دیتا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ بتاؤ دنیا میں نفع دیتا ہے یا نہیں؟ عرض کیا حضور دنیا میں تو نفع دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا اسی طرح آخرت میں بھی نفع دے گا۔ حضرت عبداللہ بن نافع المزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مدینہ شریف میں ایک صاحب کی وفات ہوئی اور ان کو مدینہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کو ایک صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ دوزخیوں میں ہے، یہ دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ ہوئے۔ پھر انہی صاحب نے ان کو 7ویں یا 8ویں روز پھر خواب میں دیکھا کہ جنتیوں میں ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ پہلے تو تم دوزخیوں کی جماعت میں تھے اور اب جنتیوں میں ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا ہمارے پڑوس میں ایک نیک شخص دفن کر دیے گئے ہیں جن کی سفارش آس پاس کے 40 پڑوسیوں کے بارے میں قبول کر لی گئی، انہی 40 میں بھی تھا۔ کن لوگوں کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے
कब्र पर खैमा लगा लिया और उनको पता ना था कि ये कब्र है। खैमे में बैठे बैठे क्या देखते हैं कि नीचे कब्र है, उसमें एक इंसान है जो सूरह मुल्क पढ़ रहा था। उसने पूरी सूरह ख़त्म कर दी। ये वाक़या उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया तो आपने फरमाया कि ये सूरह अज़ाब कब्र को रोकने वाली है और अल्लाह के अज़ाब से कब्र वाले को बचाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिला शुबा कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं। उसने एक शख्स की सिफारिश की यहाँ तक कि वो बख्श दिया गया। फिर फरमाया कि वो सूरत है सूरह मुल्क। बुजुर्गों ने बताया कि सूरह सजदा और सूरह मुल्क अजाब से बहुत ही ज्यादा बचाने वाली हैं। इनको रोजाना पढ़कर सोना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों को पढ़े बगैर न सोते थे। हजरत खालिद बिन मदान जो एक ताबईन हैं, उन दोनों सूरतों के बारे में फरमाया करते थे कि ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वाले के लिए कब्र में अल्लाह से झगड़ेंगी और वो दोनों में से हर एक कहेगी, ए अल्लाह, अगर मैं तेरी किताब में हूं तो इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा, और अगर मैं तेरी किताब में नहीं हूं तो मुझे अपनी किताब से मिटा दे। ये भी फरमाते थे कि ये परिंदों की तरह अपने पढ़ने वाले पर फैला देंगी और उसे अजाब कब्र से बचा लेंगी। बाज बुजुर्गों से रिवायत है कि एक मैयत को कब्र में रखकर जब वापस होने लगे तो कब्र के अंदर से एक धमाके की आवाज आई और उसके अंदर से एक काला कुत्ता निकल कर भागा। एक बुजुर्ग ने उस कुत्ते से कहा, तेरा सत्यानाश हो कमबख्त, तू कौन भला है? उसने कहा, मैं इस मैयत का बद अमल हूं। उन्होंने उससे पूछा कि ये जो धमाके की आवाज आई है उसकी चोट किसकी लगी? कुत्ते ने कहा, उसकी चोट मेरी लगी और मैयत महफूज रही क्योंकि उसके पास सूरह यासीन और उसके अलावा वो सूरतें आ गई जिनका वो विर्द करता था। उन सूरतों ने मुझे उसके पास ना जाने दिया और मार कर बाहर निकाल दिया। इससे मालूम हुआ कब्र में अच्छे और बुरे अमाल का मुकाबला होता है और जो कवि होते हैं वही गालिब आ जाते हैं। कब्र के अजाब व इम्तिहान से महफूज रहने वाला। हजरत अबू अयूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स दुश्मन से मुकाबिल हुआ और फिर साबित कदम रहा हत्ता कि मकतूल गालिब हो गया तो कब्र में उसका इम्तिहान यानी सवाल और जवाब नहीं होगा। दूसरी रिवायत में है जो हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह की राह में सरहद की हिफाजत की उसको खुदा कब्र के फितने से अमन में रखेगा। पेट के मर्ज में मरने वाला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसको उसके पेट के मर्ज ने कत्ल कर दिया उसको कब्र में अजाब न दिया जाएगा। पेट के कई अमराज हैं, उनमें से जो भी मौत का सबब बन जाए उसको कब्र में अजाब नहीं होगा, मसलन हैजा, पेट का दर्द वगैरह वगैरह। जुमे की रात या जुमे के दिन मरने वाला। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी मुसलमान मर्द हो या औरत जुमे के दिन या जुमे की रात में मरता है उसे खुदा कब्र के फितने से महफूज रखता है। रमजान में मरने वाला। हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते थे कि बिला शुबा रमजान के महीने में मुर्दों से कब्र का अजाब उठा लिया जाता है। कौन से अमाल कब्र के अजाब से बचाते हैं? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, बिलाशुबा जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो दफन होने के बाद जब लोग वापस होते हैं उनके जूतों की आवाज तक वो सुनता है। सो अगर वो मोमिन होता है तो नमाज उसके सराहने आ जाती है और ज़कात उसके दाहिनी तरफ आ जाती है और रोज़े उसकी बाएं तरफ आ जाते हैं और लोगों के साथ उसने जो खैर और नेकी और भलाई की थी वो उसके पैरों की तरफ आ जाती है। अगर उसके सराहने की जानिब से अजाब आता है नमाज कहती है मेरी तरफ से जगह न मिलेगी। फिर उसकी दाहिनी तरफ से अजाब आता है तो ज़कात कहती है मेरी तरफ से जगह न मिलेगी। फिर बाएं तरफ से अजाब आता है तो रोज़े कहते हैं हमारी जानिब से जगह न मिलेगी। फिर पैरों की तरफ से अजाब आता है तो अमूर खैर और नेकी और एहसान के जो काम लोगों के साथ किए थे वो कहते हैं हमारी जानिब से जगह न मिलेगी, हम तुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। नबियों के जिस्म को कब्र नहीं गला सकती। हजरत औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے سب دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی روز حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی روز انہوں نے وفات پائی۔ اسی روز سور پھونکا جائے گا اور اسی روز سور کی آواز سن کر لوگ بے ہوش ہوں گے۔ لہٰذا اس روز تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ پر کیوں کر پیش ہوگا، حالانکہ آپ قبر شریف میں مٹی میں مل جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک خدا نے نبیوں کے جسم کو زمین کے لیے حرام فرما دیا، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں گلائے گی۔ مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخصوں کو مرنے کے بعد بھی الٹا اجر پہنچتا رہے گا۔ ایک جس نے اسلامی سرحد کی حفاظت کی ہو، 2 جس نے علم دین کا کچھ حصہ کسی کو سکھایا ہو، 3 جس نے عوام کے فائدے کے لیے کچھ چیز وقف کی ہو، اس کا اجر بھی اس کو پہنچتا رہے گا جب تک کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، جیسے کہ کسی نے مدرسہ جاری کیا یا مسافر خانہ بنوایا یا مسجد بنوائی۔ اور 4 جس نے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا، اے خدایا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا۔ دوسری روایت میں ہے کہ قیامت کے روز بعض آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد کے استغفار کرنے کی بدولت تجھے یہ عنایت کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں تمہاری مدد کا ایسا محتاج ہوتی جیسے کوئی ڈوبتا ہوا سہارا ڈھونڈتا ہے۔ پھر فرمایا وہ دعا کی منتظر رہتی ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی جانب سے اسے کچھ ثواب پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا محبوب ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب پہنچتا ہے۔ اور بے شک زندوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ ایک میت کا کفن چور کے چانٹا مارنا۔ حضرت شیخ ابو اسحاق خزاری فرماتے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس اکثر بیٹھا کرتا تھا اور اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتا تھا کہ ایک دن میں نے اسے چہرہ چھپانے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں اس شرط پر تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ اور کسی کو نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، میں کسی سے نہیں کہوں گا۔ اس پر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کفن چرایا کرتا تھا۔ ایک روز ایک عورت دفن ہوئی تو میں اس کی قبر پر پہنچا، اس کی پوٹ کی چادر کھینچ کر کفنی کھینچنے لگا تو مجھ سے نہیں کھینچی، لہٰذا میں نے دونوں گھٹنے زمین پر ٹیک کر اسے کھینچنا شروع کیا۔ میں کفنی کو کھینچ رہا تھا کہ اچانک اس عورت نے میرے منہ پر اس زور سے چانٹا مارا کہ اس کی 5 انگلیاں ابھر آئیں۔ میں قبر کی اینٹیں اور کفن درست کر کے واپس آ گیا اور اس دن سے توبہ کر لی کہ آئندہ کفن نہیں چراؤں گا، کیونکہ اس تماچے کی انگلیاں اب تک میرے گال پر ابھری ہوئی ہیں، اس لیے اپنا منہ چھپائے رہتا ہوں۔ اس کے قریب ایک واقعہ اور ہے کہ ایک شیخ اپنے ایک مرید کی لاش کو غسل دینے لگے تو میت نے ان کا انگوٹھا پکڑ لیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا میرا انگوٹھا چھوڑ دو، مجھے معلوم ہے کہ تم مرے نہیں بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوئے ہو۔ ایک شخص کے لیے 30 قبریں کھودیں اور ہر ایک میں سانپ نکلا۔ ایک بے نمازی کا واقعہ ہے کہ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کے لیے قبر کھدوائی، کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ پھر انہوں نے دوسری قبر کھدوائی تو اس میں بھی وہ سانپ نکلا۔ غرض یہ کہ اس کے لیے 30 کے قریب قبریں کھودی گئیں اور ہر ایک میں ویسے ہی سانپ نکلتا رہا۔ آخرکار یہ سمجھ کر کہ اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، اسی سانپ کے ساتھ اسے دفن کر دیا گیا۔ شہداء سے اللہ جل شانہ کا خطاب۔ ایک مشہور تابعی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی۔ آیت کا ترجمہ ہے،
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور ان کو مردہ مت سمجھو بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے قریب ہیں، ان کو رزق ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر چکے ہیں۔ پھر فرمایا شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹوں میں ہیں، ان کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیل لٹکے ہوئے ہیں، وہ جہاں چاہے جنت میں چلتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر ٹھہر جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا چاہیں، حالانکہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ 3 بار خدا نے ان سے یہی سوال و جواب فرمایا۔ سو جب انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب تک ہم جواب نہ دیں گے سوال ہی ہوتا رہے گا، تو انہوں نے یہ عرض کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہماری جسموں میں واپس کر دی جائیں، حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیے جائیں۔ سو جب پروردگار عالم نے ان سے معلوم کر لیا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں تو چھوڑ دیے گئے، اور پھر ان سے سوال نہیں کیا گیا، یعنی وہ وہاں کی کوئی چیز انہوں نے طلب نہیں کی، اور سوال کیا تو دنیا میں واپسی کا سوال کیا جو قانون کے خلاف ہے، لہٰذا پھر ان سے سوال نہ کیا گیا۔ روحوں کا سبز پرندوں کے پوٹوں میں ہونا شہداء کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ دوسرے مومنوں کی روحیں بھی ان پرندوں کے پوٹوں میں جنت کی سیر کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، بلا شبہ ایمان والوں کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہوتی ہیں جو جنت کے درختوں سے کھاتی پیتی ہیں۔ تو برادران اسلام، قبر کے حالات، واقعات اور عذاب کے بارے میں سن کر ہم اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اعمال صالح پر خرچ کریں گے۔ آمین۔ میں اپنے آپ اور تمام سامعین کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آل عمران کی آیت 102 ہے۔ انسانی زندگی کے اس سفر میں متنوع اور مختلف مرحلے ہیں۔ انسان ایک عرصہ ماں کے پیٹ میں، پھر زمین کی پشت پر، اور دوبارہ جی اٹھائے جانے تک زمین کے نیچے گزارتا ہے۔ یہ سفر ظاہری طور پر بہت طویل ہے، لیکن جلد ہی نپٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کسی بھی زندہ چیز کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عقل مند شخص جب دنیا کے اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، فنا ہوتی زندگی پر نظر دوڑاتا ہے، تو اس کے دل پر رقت اور گدازی طاری ہو جاتی ہے۔ قبر ایسی منزل ہے جہاں تک ہر مسافر نے پہنچنا ہے، اور نصیحت کے لیے قبر کا نام ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک قبر بھینچتی ہے، اگر کوئی قبر کے بھینچنے سے بچ پاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنے اشکبار ہو جاتے کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو جاتی۔ تو آپ سے کہا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کو یاد کر کے اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کو یاد کر کے رو دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس سے کوئی بچ گیا تو اس کے بعد والے مرحلے آسان ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد والے مرحلے بہت شدید ہوں گے۔ سیدنا عثمان نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کی قسم میں جتنا بھی خوفناک منظر دیکھ لوں، لیکن قبر کا منظر اسے بھی زیادہ دہشت ناک ہوگا۔ اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی حقیقت پر بھی ایمان ہو، نیک لوگوں کو قبر میں ملنے والی نعمتوں پر ایمان ہو، اور اہل معصیت میں سے عذاب کے مستحقین کے لیے عذاب ملنے کا بھی ایمان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں وہ عذاب قبر سنوا دے جو میں سنتا ہوں۔ حصول عبرت کے لیے قبرستان جانا سنت اور عبادت ہے۔ قبرستان جانے والوں کو اپنے آباء اور اجداد کی یاد آتی ہے، اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح قبر میں جانے والا ہے، اور وہاں اس سے بھی سوالات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قبرستان جایا کرو، بے شک یہ تمہیں آخرت یاد دلاتے ہیں۔
جس وقت انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے اہل خانہ سامان وغیرہ کے ساتھ واپس ہو جاتے ہیں تو مردے سے ملاقات کے لیے سب سے پہلے 2 فرشتے امتحان کے غرض سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ واپس جاتے ہوئے لوگوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر میت مومن ہو تو نماز اس سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں جانب کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب، اور صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر میت کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن نماز کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں ہے۔ پھر دائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری جانب سے داخلہ ممکن نہیں۔ پھر اس کی بائیں جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر اس کے قدموں کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن صدقہ دعا سمیت لوگوں کا تعاون وغیرہ جیسے رفاہی کام کہتے ہیں یہاں سے داخلہ ممکن نہیں۔ تو پھر میت سے کہا جاتا ہے بیٹھو، تو میت بیٹھ جاتی ہے اور اسے سورج کا منظر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ وہ غروب ہو رہا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھ لوں۔ تو وہ کہتے ہیں تم پڑھ لو گے، پہلے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دو، تمہاری طرف یہ جو شخص آیا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے وہ محمد ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ اللہ کی جانب سے حق لے کر آئے۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں تم ساری زندگی اسی پر قائم رہے اور اسی پر تمہاری وفات ہوئی، انشاءاللہ اسی پر تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جنت میں تمہاری جگہ ہے اور وہ کچھ ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے، تو بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو یہ جہنم میں تمہاری جگہ اور وہ جو کچھ ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھا تھا، تو وہ بہت زیادہ خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے۔ پھر اس کے لیے قبر کو 70 ہاتھ تک فراخ کر دیا جاتا ہے، قبر کو منور کر دیا جاتا ہے اور اس کے جسم ویسے ہی لوٹا دیا جاتا ہے جیسے وہ شروع میں تھا۔ اس کی روح کو پاکیزہ پرندوں میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ یہ پرندے جنت کے درختوں میں رہتے ہیں، یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان کا مطلب ہے۔ سورہ ابراہیم 27 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم بناتا ہے، اور جب کافر کے سر کی جانب سے آنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، پھر دائیں جانب سے اس کے پاس آیا جاتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی، پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں آتی، پھر قدموں کی جانب سے آیا جاتا ہے تو کچھ رکاوٹ نہیں ہوتی، پھر اسے کہا جاتا ہے اٹھ کر بیٹھو، تو وہ رعب اور دہشت کی حالت میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے تمہارے ہاں یہ جو شخص تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور تم اس کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کون سا شخص؟ اسے اس کا نام ہی معلوم نہیں ہوتا، تو اسے بتلایا جاتا ہے محمد کے بارے میں، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں تو وہی کہہ دیتا جو لوگوں کو کہتے سنا تھا۔ تو اسے کہا جائے گا تم نے اپنی زندگی اسی طرح گزاری اور اسی پر تمہیں موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو وہ شدید حسرت اور ندامت میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول کر اسے کہا جاتا ہے اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے تو یہ تمہارا ٹھکانہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ کچھ تیار کر رکھا تھا۔ اس سے اس کی حسرت اور ندامت مزید بڑھ جائے گی اور پھر قبر تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں داخل ہو جائیں گی، اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طٰہٰ آیت 124 میں، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اسے طبرانی نے معجم الاوسط میں اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے۔ اسلامی بھائیوں،
मुसलमानों, अक्लमंद शख्स मौत से पहले मौत की तैयारी करते हुए अपने आप को कब्र के लिए तैयार करता है, अपनी कब्र को नेक अमाल और ईमान से भर देता है ताकि उसकी कब्र जन्नत का बागीचा बन जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन की मौत के बाद मोमिन को जो कुछ पहुंचता रहता है वो ये है, इल्म जो दूसरों को सिखाया और उसे फैलाया, नेक औलाद छोड़ जाए, कुरान मजीद विरासत में तर्क करे या मस्जिद बना जाए या मुसाफिर खाना तामीर कर दे या नहर खुदवा दे या अपनी जिंदगी में सेहत की हालत में जाती माल से सदका कर जाए, तो ये मोमिन की मौत के बाद उसे पहुंचता रहता है। मौत को कसरत से याद करने वाला शख्स अपनी कब्र को अमले साले से भरता है, क्योंकि उसे यकीन है कि अगर सुबह हो गई तो नेकी के लिए शाम का इंतजार नहीं बनता, और अगर शाम हो गई तो सुबह का इंतजार सूदमंद नहीं, इसलिए इबादत और बंदगी के लिए ताखीर नहीं करता, मुबादा कोई रुकावट खड़ी हो जाए। ये देखें कि सैयदना उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मैयत को दफन होते देखते हैं तो जल्दी से मस्जिद जाकर 2 रकत अदा करते हैं। तो उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगे, मुझे कब्रिस्तान ने अल्लाह का एक फरमान याद करवा दिया। सूरह सबा आयत 54। उनके दरमियान और उनकी चाहतों के दरमियान रुकावट हायल कर दी गई, तो मैंने नमाज पढ़ ली, मुबादा मेरे और नमाज के दरमियान कोई रुकावट खड़ी ना हो जाए। जो शख्स चाहता है कि कब्र में उसका कोई साथी हो जो तन्हाई में उसका दिल बहलाए, उसकी कब्र को मुनव्वर कर दे, उदासी छट दे, तो वो कुरान करीम को लाजिम पकड़े। कब्र के सवालात और अजाब से बचने के असबाब में ये भी शामिल है कि हमेशगी के साथ सूरह मुल्क की तिलावत की जाए और उसके तकाज़ों को पूरा किया जाए। कब्र में तुम्हारा मसला मोमिनों के तुम्हारे लिए इस्तगफार और दुआ करने से मजबूत हो जाता है। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैयत को दफन करके फारिग होते तो उसकी कब्र पर खड़े होकर फरमाते, तुम अपने भाई के लिए बख्शिश तलब करो और साबित कदमी का सवाल करो, क्योंकि इससे अब सवाल किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपने आप को अजाब कब्र से तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं तो हर नमाज में अजाब कब्र से तहफ़्फ़ुज़ की दुआ मांगें, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अजाबिल कब्री व मिन अजाबिन नारी व मिन फितनतुल महया वल ममाती व मिन फितनतुल मसीही दज्जाल। या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कब्र के अजाब से, जहन्नुम के अजाब से, और जिंदगी और मौत के फितनों से और दज्जाल के फितने से। अल्लाह ताला मेरे और आप सब के लिए कुरान करीम को बाबरकत बनाए। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उसकी हिकमत भरी नसीहतों से मुस्तफीद होने की तौफीक दे। मैं अपनी बात को इसी पर ख़त्म करते हुए अल्लाह से अपने और तमाम मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश चाहता हूँ। आप सब भी उसी से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें, वही बख्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है।